وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں. تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں. اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا. عمران خان صاحب نے یہ پچھلے دنوں فرمایا جب انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام جو ہیں جلسے وہ نعت، اس میں انہوں نے کہا جی نعت سے تو لوگ بور ہوتے ہیں. آپ ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، دوسری طرف نعت سے یہ کہنا کہ بور ہوتے ہیں، یہ بات ہے. ایک منٹ بات میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے. آپ کا آئے گا، آپ وہاں جو آنا نا 70% وہ آنا نوجوان، اور اس کو آپ نے یہ دیکھنا بیلنس کرنا، بیلنس ان کو بور نہ کرتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے وہاں نعت سن کے وہ تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں، تو اتنا بے لگام ہو گیا. اپنی زبان نو لگام دے، تو حکومت کر جیڑی تو کرنی ہے. کدی تو کہنا ریاست مدینہ کیڑی اتنے ریاست مدینہ والی گل ہے، سانو دس تو صحیح نا، ایک گل دس جیڑی اتنے ریاست مدینہ والی. مڑ مڑ تو یہ زبان تے تو مسلمان 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. 1000 باری مشک و گلاب نال بندہ منہ دھوے تو پھر بھی حضور دا نام لینا. مولانا روم فرما دین حد درجے دی بے ادبی ہے، ساڑیاں زباناں اس قابل ہی کوئی نہیں ہو نہ لم تے تو مڑ کو نہ تشبیہ دینا. موڑ مجھ ریاست مدینہ، ریاست کیڑی ریاست مدینہ ہے؟ دساں تو ذرا مینوں ایک ریاست مدینہ کیڑی ریاست مدینہ؟ ایک 10 13 مہینے کیڑی ریاست مدینہ دی ایک گل اتنے ہوئی ہے. اے دوویں لفظاں تو باز آ جا، رسول اللہ دے شہر نہ تشبیہ دینا بند کر دے. تو اتنا بے لگام ہو گیا، انج نہیں ہونا، بالکل انج نہیں ہونا. اپنیاں کرو حکومتاں تے رسول اللہ دے مبارک شہر دا نام استعمال کرنا بند کر دے. ان کو بور نہ کرتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے وہاں نعت سن کے وہ گرمی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. کوئی اور ادھر گرمی میں کیمپین نہیں کر سکتا تھا. جو میاں والی کی گرمی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا، غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. اللہ نے ہمیں 27 رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا. 27 رمضان کو
کہ اگر ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی۔ Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. مجھے میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز، کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں تو نہیں رکھا، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر تنازعات کا شکار رہتے ہیں۔ داڑھی سے متعلق ان کے تازہ بیان پر بھی خوب لے دے ہو رہی ہے۔ زیادہ تر یہ جو داڑھی والے سیاست کرتے دونوں میں زیادہ تر، میں نے کہا قاضی صاحب کو کہا تو میں نے کہا 80% جو داڑھی والے کرتے ہیں 80% دو نمبر ہے اور 20% بالکل مجھے شک ہے۔ بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیون، خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیون، خاتم النبیین، روز قیامت کو روز قیادت بھی کہہ گئے۔ روز قیامت، روز قیادت، روز قیادت، روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت۔ اور یہ کہ میں ہر حالت میں No government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy, and because of the strength of one particular group which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads. And people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. So all I'm saying is, میں بحیثیت مسلمان تواڈے کول ایک سوال کرنا، بحیثیت مسلمان مولوی دی حیثیت نہ نہیں یا تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایک ذمہ دار دی حیثیت نہ نہیں، بحیثیت ایک مسلمان دسو لکھاں مسلمان اس واسطے قربانیاں دیتی ہسن کہ پاکستان بنے گا، پھر ایک عورت حضور نوں گالاں کڈے گی، پھر 9 سال 4 مہینے کا مقدمہ چلے گا، پھر ایک رات ایک بے گناہ ہو جائے گی، پھر فیصلہ کرنے والا باہر جا کے لوگوں کو شاباش لوے گا کہ حضور نوں گالاں کڈن والی نوں میں رہا کر دیتا۔ پاکستان وچ لکھاں قربانیاں لوگ اس واسطے دتیاں سن۔ اس مسئلے دی اساسیت نوں سمجھو۔ ہاں یہ واقعی امام مالک نے جو فرمایا سی گل حقیقت ہے کہ اگر حضور کی امت حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی پھر ساری مر جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک عورت کی خاطر وہ بھی گستاخ رسول تسی پورا ملک داؤ تے لا دیتا اور اس کو بچانے تم باہر اس کی جا کر باہر بھی وکالت کر رہے ہو۔ کس کو خوش کر رہے ہو تم ہمیں بتاؤ؟ اس کو رہا کر کے کون خوش ہوا؟ ہالینڈ کا گستاخ خوش ہوا، پورا یورپ خوش ہوا، ان کی پارلیمنٹیں خوش ہوئی ہیں۔ 1.5 ارب امت تو آج بھی خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کھاتے تم پاکستان کا ہو، لاکھوں روپے تنخواہیں تم یہاں سے لیتے ہو، سہولتیں تم ساری پاکستان کی لوٹ کے کھا گئے ہو،
50-50 लाख के तुम्हारे घरों के खर्चे हैं, हमारे घरों के खर्चे तो नहीं है 50-50 लाख रुपए, और तुम हुजूर की इज्जत पर पैरा भी नहीं दे सके और मुड़ के कहते जी ये मौलवी क्या बातें करते हैं। गाने के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत तुम भी पहुंचो तैयार। सब कुछ लुटा सकते हैं, हुजूर की इज्जत आप उन पर कभी भी सुधागरी नहीं करते। हुजूर की इज्जत वास्ते नहीं बोल रहा है, इन्हें भी रोना, इन्हें नस्ल भी रोना है, इन्हें कब्र भी रोना है, कल हशर भी रोना है। वो रसूल अल्लाह की इज्जत का मुहाफिज नहीं, वो कोई जिंदाबाद नहीं।